السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، خدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ کی ایپیسوڈ نمبر 31 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہمیر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، مرحا سامنے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، جو مسکرا کر شاید اسے خوشخبری بتا رہی تھی یا اس کے بارے میں کوئی بات کر رہی تھی، مگر جیسے ہی مرحا نے شاہمیر کو دیکھا، اس کے چہرے پر سخت تعصب ظاہر ہونے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شاہمیر کو مبارکباد دی۔ آپ اپنی وائف سے بات کیجیے، میں آپ کو آفس میں ملتی ہوں، آپ وہیں سے رپورٹس کلیکٹ کر لیجیے گا۔ کیا یہ کہتے ہی ڈاکٹر وہاں سے جا چکی تھی۔ شاہمیر نے بڑی محبت سے قدم مرحا کی جانب بڑھائے تھے، مگر مرحا نے شاہمیر کو دیکھتے ہوئے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ میری جان، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ شاہمیر نے اس کے چہرے کے سخت تاثرات کو دیکھنے کے باوجود بھی نرمی اختیار کرتے ہوئے اس کو خود کے قریب کیا تھا، مگر مرحا نے سخت دل کرتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا اور شاہمیر کے جذباتوں کی توہین کی۔ بے شک اس وقت شاہمیر کے خلاف بہت سے ثبوت تھے اور مرحا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی، مگر شاہمیر جتنی محبت بھری شدت کے ساتھ اس کے قریب ہوا تھا، مرحا کا یہ انداز شاہمیر کے جذباتوں کی مکمل توہین کر رہا تھا۔ مرحا یار، اتنی ناراض ہو کر اتنی بڑی خوشی کے موقع پر تم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی، میر نے بہت ٹوٹے ہوئے دل سے کہا۔ اگر یہ خوشخبری صحیح وقت پر ملی ہوتی تو مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہ ہوتا، مگر اس وقت یہ خوشخبری بھی میرے سلگتے ہوئے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ میں نہیں بول سکتی آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ مرحا، تھوڑا سا تو یقین کرو، میں غلط نہیں ہوں۔ بس کر دے میر، یقین کیسے کروں؟ وہ چند پکچرز آپ نے دیکھی ہیں، وہ صرف چند نہیں، ایک انون نمبر سے ایسی بے تحاشا پکچرز مجھے روز مل رہی ہیں۔ میں اگنور کرنے کی کوشش ہی تو کر رہی تھی، آپ پر یقین ہی تو کرنا چاہتی تھی، مگر آپ راتوں کو چوروں کی طرح اٹھ کر فون پر باتیں کر دیں۔ آپ کے پاکٹ سے ایئر رنگ ملے اور مجھے صرف آپ پر یقین کرنا چاہیے؟ اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں میں۔ اب اگر آپ یہ بھی کہنا چاہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے مجھے قبول کر کے۔ خاموش ہو جاؤ مرحا، ایسے جملے مت بولو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ جو کہنا ہے مجھ سے کہو، خود پر ایسے الفاظ مت چھاپو جو مجھ سے برداشت نہ ہو۔ ڈاکٹر سے اجازت لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مرحا یار، اتنی خوشی کے موقع پر کیا چند لمحے ہم سب کچھ ہٹا کر اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ شاہمیر کی نظروں میں مرحا کے لیے محبت تھی اور لہجے میں التجا۔ 6 فٹ کا پولیس والا اپنی بیوی کے سامنے چند محبت کے بھرے لمحوں کو سیلیبریٹ کرنے کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر مرحا صرف ایک عورت بن کر سوچ رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے سے بدگمان تھی۔ شاہمیر کی بات پر کوئی جواب ظاہر نہیں کیا تھا۔ مطلب کہ انکار ہے؟ جب خاموشی اختیار کر چکی ہو تو اس کا مطلب انکار ہی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ ہمیں گھر جانے تھے۔ شاہمیر نے گہری سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے صبر کا گھونٹ پی لیا تھا۔ وہ مرحا کو لے کر خاموشی سے ڈاکٹر کے کلینک روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے روٹین کے مطابق انہیں ملٹی وائٹامن تجویز کی، کھانے کی اچھی عادت اپنانے اور ڈائٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی، اور باقاعدہ چیک اپ کے لیے آنے کو کہا۔ آخر میں ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ مرحا کو تناؤ سے دور رکھا جائے۔ شاہمیر کیسے بتاتا کہ تناؤ تو اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہو چکا ہے جیسے اسے نکالنا فی الحال ناممکن ہو۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے سامنے اپنے تاثرات نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں نے ڈاکٹر کی بات کو دھیان سے سنا اور پھر ایک ساتھ کلینک سے باہر نکلے۔ مرحا کا ہاتھ پکڑ کر شاہمیر ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، مگر مرحا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ مرحا، میرے صبر کا صرف اتنا امتحان لو جتنا میں آرام سے دے سکوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شاہمیر نے بڑے سب سے یہ جملے کہے تھے۔ شاہمیر کے موبائل پر میسج بیپ ہونے پر اس نے فوراً موبائل نکال کر دیکھا، کیونکہ اکثر کام کے حوالے سے میسیجز آتے رہتے تھے، لیکن اس بار میسج پڑھتے ہی شاہمیر کے چہرے پر گہری پریشانی چھلکنے لگی، جیسے کوئی سنگین بات کہی گئی ہو۔ شاہمیر نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مرحا کی طرف دیکھا، مگر پھر خاموشی اختیار کر لی۔ شاہمیر اور مرحا باقی کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ مرحا شاہمیر کے غصے سے ڈر کر خاموش تھی، اور شاہمیر اس لیے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ مرحا سے مزید جھگڑا کر کے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی شاہمیر نے اپنے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان بنے ہوئے گھر کے سامنے روکی۔ یہ گھر اسے سرکاری طور پر ملا تھا۔ شاہمیر نے گاڑی سے نکلتے ہوئے فوراً دوسری جانب آ کر مرحا کے سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اس کا دماغ جھگڑے کے اثرات سے بھرا ہوا تھا۔
मगर इस वक्त भी इसके जहन में मिरहा की हालत को लेकर नर्म जज्बात थे। शाहमीर ने मिरहा के सामने हथेली फैलाकर इसे बाहर आने की पेशकश की। मिरहा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे और आंखों पर अभी भी शाहमीर के लिए बेइंतहा गुस्सा था। कुछ देर की खामोशी दोनों में बरकरार रही। मुझे कुछ नहीं हुआ, ना ही अभी तक मैं पूरी तरह से आपके रहमो करम पर हूँ। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद अपने कदमों पर चलकर जा सकती हूँ। मिरहा की आंखों में गुस्सा और लहजे में आंसू की लर्जिश थी। मिरहा जो प्यार निछावर करने वाली, इस पर यकीन करने वाली थी, इतनी ज्यादा गलत फहमियों का शिकार हो चुकी थी, वो एक नजर भी शाहमीर की जानिब देखना गवारा नहीं कर रही थी। इसका बस चलता तो वे इसी वक्त खुद को शाहमीर से दूर कर लेती, मगर इसकी मजबूरी ये थी कि वो इस वक्त घर से बहुत दूर दूर थी। चाह कर भी वो शाहमीर के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती थी। मिरहा की जिंदगी हमेशा से दो मर्दों के गिर्द घूमती रही थी। पहले मिरहा दुनिया को सिर्फ अपने भाई की नज़र से देखती थी, अब शाहमीर की नज़रों से वो चाहकर भी इस भेड़ियों से भरी हुई दुनिया में निकलने को तैयार नहीं थी। शाहमीर ने इसका रद्द अमल नज़रअंदाज करते हुए से ज्यादा करीब आकर इसका हाथ जबरदस्ती थामते हुए से अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हें खुद चलकर जाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो या न चाहो, तुम हर वक्त मेरी हिरासत में हो, और ऐसी हालत में अगर तुमने जरा सी भी मनमानी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शाहमीर ने सख्त लहजे में कहा। नेहा ने गुस्से से शाहमीर का अपनी कमर पर रखा हुआ मजबूत हाथ अपने नाजुक हाथ से उठाने की पूरी कोशिश की, मगर वो पूरी तरह से नाकाम रही। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए मीर, मैं खुद चली जाऊंगी। वो तकरीबन चिल्लाने वाले अंदाज में बोली। अगर आवाज निकालने की कोशिश भी की तो मिरहा मैं सख्ती से पेश आऊंगा। मुझे मत मजबूर करो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा। शाहमीर के बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी के आसार वाजे होने लगे थे। मर्द के बर्दाश्त की एक हद होती है, और कभी कभार औरत अपनी नाकाफी अकल का इस्तेमाल करते हुए शौहर के बर्दाश्त के पैमाने को भर देती है, जिसके अंजाम काफी बुरे साबित हो सकते हैं। मीर, छोड़ दो मुझे। आपसे बुरा इस वक्त कोई नहीं हो सकता। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो बच्चों की तरह जिद पर अड़ी हुई हाथ पांव मारकर पता नहीं क्यों शाहमीर के गुस्से को और बढ़ा रही थी। तुम मुझे इनकार करोगी, मुझे धमकी दोगी? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। शाहमीर ने आंखें दिखाते हुए कदम अपने घर की जानिब बढ़ाए थे। जी करूंगी, आपको ही तो मना करूंगी। आप मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम मेरी हो, तुम पर पूरा हक है मुझे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगाए हुए ले जा रहा हूँ। जो कर सकती हो कर लो। वो एक एक लफ्ज को दांतों तले चबाते हुए सख्ती से बोल रहा था, मगर इसकी आवाज बहुत आहिस्ता थी। मिरहा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, मगर शाहमीर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो कुछ नहीं कर सकी। इसे जबरदस्ती अपनी बाजुओं में उठाए और एक हाथ से लॉक को खोलता हुआ उसे घर के अंदर लेकर दाखिल हुआ था। आप मर्द हैं, इसलिए आपको सिर्फ जोर जबरदस्ती करनी आती है। औरत की सिर्फ यही हैसियत है कि वो मर्द की जोर जबरदस्ती को बर्दाश्त करे। जो चीज़ें आपके बारे में सामने आए हैं, अगर वो मेरे बारे में आए होती तो आप क्या करते? दरवाजे से टीवी लॉन्च तक का सफर चंद मिनटों का था, मगर इन चंद लम्हों में ही इसने बहुत तल्ख कह दिया था। मेरा आज सिर्फ एक औरत बनकर सोच रही थी। मिरहा के मुंह से निकले हुए अल्फाज शाहमीर के दिल को टुकड़ों में बांट रहे थे। इसे मिरहा से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मगर अब दोबारा अपने बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिरहा की बातों पर अब शाहमीर का सब्र पूरी तरह से जवाब दे गया था। शाहमीर सब कुछ सुन सकता था, मगर मिरहा के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता था। मगर मिरहा बार बार खुद को ही टारगेट कर रही थी। शाहमीर मिरहा को टीवी लाउंज में जाकर खड़ा कर चुका था। मेरा शाहमीर के मुकाबल खड़ी थी। खुदा न करे कि कभी तुम्हारे बारे में ऐसी कोई गलत अफवाह भी उड़े। तुम्हारी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने कभी तुम्हें कमज़ोर महसूस नहीं करवाया, मगर आज मुझे शर्मिंदगी है अपनी इस मोहब्बत पर जो तुम्हारे दिल में मेरा यकीन नहीं भर सकती। लानत है मेरी ऐसी मोहब्बत पर जो दुश्मनों की एक साजिश के सामने ही ढेर हो गई। औरत नाकिस अकल होती है। आज तुमने ये बात साबित कर दी है कि ये सच है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें जबरदस्ती कमजोर करने की कोशिश नहीं कर सकता। जब तुम्हें ये लगने लग गया है कि मैं तुम पर जबरदस्ती करके अपनी मर्दानगी जता रहा हूं, तो इससे आगे कहने को कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हें गलत लगता हूँ। आज मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि मैं गलत हूँ। तो मुझसे ख़त्म कर लो अपने सब रिश्ते, मगर रहना तुम्हें मेरे घर में है। यहाँ से जाने की आज़ादी नहीं है। बात ख़त्म। शाहमीर का ज़ब्त टूट चुका था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे। उसकी आवाज़ में शदीद गुस्से की वो शिद्दत थी जो आज से पहले मिरहा ने कभी महसूस नहीं की थी। ये सब कुछ शाहमीर के मुंह से बेख्तियार निकला था। मिरहा के अल्फाजों के तेज तीर चुभते हुए शाहमीर की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मिरहा खामोशी से ये सब सुन रही थी।
इस वक्त दुश्मनों की साजिश कामयाब हो चुकी थी। दोनों के दरमियान शदीद दूरियां पैदा हो चुकी थी। मिरहा हैरानी से शाहमीर की जानिब देख रही थी। अगरचे शाहमीर को ये सब की तवक्को नहीं थी, लेकिन मिरहा को भी ये नहीं गुमान था कि वो इतना कुछ बोलेगा। वो तो हमेशा यही समझती थी कि शाहमीर के दिल की सबसे अहम जगह पर है, वो इसे मना लेगा। मगर ये जो कुछ हो रहा था ये कुछ अलग ही था। शाहमीर ने जिस शिद्दत से अपने जज्बात का इजहार किया था वो मिरहा के लिए बिल्कुल नई बात थी। वो हैरानी से इसकी तरफ देख रही थी, जैसे इसकी आंखों में एक नई हकीकत उजागर हो गई हो। वो जानती थी कि शायद इसने थोड़ा ज्यादा रद्द-ए-अमल दिया है, मगर शाहमीर का ऐसा बर्ताव इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और अब जब वो शाहमीर के लिए के सख्त रवैये को देख रही थी तो इसका दिल टूट रहा था। तैयारी करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आऊंगा, और अब हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी। शाहमीर का लहजा सख्त और पुरअज़्म था, जैसे उसका फैसला पक्का हो। इसके चेहरे पर गुस्से के असरात वाज़ेह थे और आंखों में वो तेज गुस्सा था जिसे मिरहा ने कभी इतनी शिद्दत से नहीं देखा था। इसका ज़ब्त टूट चुका था और अब वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, दूरी। मिरहा की आंखों में सवाल था, जैसे वो इसके तब्दीली को समझने की कोशिश कर रही हो। वो जानती थी कि इस इसका रद्द अमल शदीद गलत था, लेकिन इसके लिए शाहमीर का इतना सख्त रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। वो खामोश थी, मगर दिल में एक गहरा जख्म महसूस कर रही थी, जिसकी तकलीफ इस कदर ज्यादा थी कि पूरे जिस्म दर्द से भरने लगा था। ये सब कुछ बोलते हुए वो फोन लेकर वापस दरवाजे से बाहर निकल गया था। जाते हुए दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया जैसे सारा कसूर बेचारे दरवाजे का हो। शाहमीर मिरा को ऐसी हालत में इतनी परेशानी में छोड़कर कभी नहीं जा सकता। ये बात तो सच थी, इसका ये रवैया बहुत अजीब और नया था, और जानता था कि मिरा इस वक्त कितना टूट चुकी है, लेकिन फिर भी इसका मिरा को यूं छोड़कर चले जाना अजीब था। शाहमीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन पर जो मैसेज देखा था, इसे गाड़ी के पास आकर दोबारा पढ़ रहा था। गुस्से में वो अपना हाथ गाड़ी के फ्रंट पर मारते हुए अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहा था। इसकी आंखों में जो गुस्सा था वो इसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। वो गाड़ी में बैठकर जैसे गाड़ी को उड़ाकर किसी दूर दराज मकाम पर ले जाना चाह रहा था, जहां इसे सुकून मिले, वो अपनी बेबसी को कम कर सके। 1 साल बाद मिरहा किचन में खामोशी से खाना तैयार कर रही थी। चूल्हे की हंकार, चमचों की आवाज और सालन की खुशबू किचन में फैल रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो जैसे किसी और दुनिया में हो, जहां वक्त ने इसे मासी की बातों से आज़ाद कर दिया हो, लेकिन वो इस आज़ादी में भी बेचैन थी। शाहमीर किचन के दरवाजे पर खड़ा था। इसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में एक खास कालीपन था। वो मिरहा की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके कदमों की आवाज भी किचन में गूंज कर गायब हो गई। मिरहा ने सरसरी सी नजर भी नहीं डाली, जैसे वो किसी दूसरे शख्स से बात कर रही हो, ना कि अपने शौहर से। तुमने खाना तैयार कर लिया? शाहमीर ने नरम लहजे में कहा, मगर इसके लफ्जों में एक दरिया की तरह खामोशी छुपी हुई थी। हाँ, मिरहा ने बगैर मुड़कर देखे मामूली से अंदाज में जवाब दिया। कभी छोटा सा लफ्ज होता था, तुमने खाना बना लिया, या खाने में क्या बना है, जिससे गुफ्तगू की इब्तिदा होती थी। लेकिन आज वो जुमला भी खत्म हो चुका था, और यही इनके बीच फासला था। सिर्फ ये जुमला था और फिर खामोशी जो सब कुछ कह गई थी। वो मिरहा का हमेशा की तरह साकत सा वजूद सुनकर बगैर रद्द अमल दिए खामोशी से किचन के दरवाजे से गुजरता हुआ मीरब के कमरे में आया था। ये कमरा कभी मीरब की चहचहाहट और कहकों से गूंजा करता था, मगर ये सालों पहले की बात थी। मगर अब तो इसके रूम में खामोशियों के डेरे थे। आज भी कमरा वैसा ही था जैसे वो हमेशा रहता था, मगर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। हर चीज अपनी जगह पर रुकी हुई महसूस होती थी। मीरब हमेशा की तरह खामोश बैठी थी। इसकी नजरें कहीं दूर खुला में गुम थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया से किसी और जहां में जा चुकी हो। ये खामोशी अब 1 साल से इसके बीच बरकरार थी। इसकी खामोश नजरें हमेशा किसी को तलाश करती थी। इसके अंदर का दर्द इस कदर ज्यादा था कि अगर एक भी लफ्ज इसके दर्द को जाहिर कर पाता तो सामने वालों का दिल फट जाता। डॉक्टर्स ने बताया था कि मीरब एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें इंसान का जिस्म तो चलता रहता है, मगर इसका दिल और दिमाग आपस में नहीं मिल पाते। इस बीमारी में मरीज अपने जज्बात को किसी से शेयर नहीं कर सकता, और वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। शाहमीर को इसकी खामोशी में छुपे दुख का पूरी तरह से एहसास था, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि कैसे इसकी मदद करे। वो जानता था कि मीरब इस वक्त एक ऐसी हालत में है जहां वो किसी से बात नहीं कर सकती, ना ही अपनी तकलीफ किसी को बता सकती है, मगर अपनी लाडली बहन के दिल के दुख से वो गाफिल नहीं था। वो अच्छी तरह से जानता था कि इसकी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है। शाहमीर के दिल में आज भी अपनी प्यारी बहन के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी।
اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر وہ ہر روز کس درد سے گزرتا تھا یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی لاڈلی بہن کے درد کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی پیاری بہن کے دل کے دکھ کا علاج کہاں ہے، مگر بدقسمتی سے وہ دوا جس کی اس کو شدت سے ضرورت تھی وہ شاہ چاہ کر بھی فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بہن کے دل میں چھپے دکھ کی شدت ایسی تھی کہ وہ لمحوں میں ختم ہو سکتی تھی، اور وہ دوا تھی رومانچا۔ مگر رومانچا کہاں سے لاتا؟ اگر شاہ کے بس میں ہوتا تو وہ ہر ممکن راستہ تلاش کرتا، ہر جگہ رومانچا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، مگر یہ افسوس کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ وہ جانتا تھا اگر رومانچا اس کے سامنے ہوتا تو یہ درد اور غم فوراً دور ہو جاتا، مگر رومانچا تو تھا ہی نہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں میں چھپی بے بسی اور دکھ کا بوجھ برداشت کر رہا تھا۔ اس کا کوئی علاج اس کے پاس نہیں تھا۔ 1 سال میں شاہ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں پر رومانچا کے ملنے کے امکانات تھے۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ممکن تلاش کی، ہر سراغ پر قدم رکھا، مگر رومانچا کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ جانتا تھا کہ رومانچا کا ملنا میرب کے درد کا علاج ہوگا، مگر وہ کیا کرتا؟ رومانچا کہیں بھی نہیں تھا۔ رومانچا کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرب کے ماں باپ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ روز بروز بڑھتے ہوئے دکھ اور غم کو برداشت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے تھے۔ میرب کی حالت اتنی زیادہ بگڑ چکی تھی کہ ان کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کی مدد کرنا ضروری بن چکا تھا۔ میرب کے دونوں بچوں کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ مرحا کے پاس خود 3 بچے تھے، عبداللہ، عبدالرحمن اور ایک بیٹی۔ مرحا کی زندگی میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور دیگر ذاتی ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ وہ میرب کی مکمل دیکھ بھال میں اپنی توانائیاں نہیں لگا پاتی تھی، اور 1 سال پہلے ہوئے اس حادثے نے شاہ اور مرحا کی زندگی کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا تھا۔ شاہ جو ہمیشہ مرحا کی محبت اور حمایت کا ستون تھا، اب خود ایک بکھرا ہوا انسان بن چکا تھا۔ اس حادثے نے نہ صرف ان کے تعلقات میں درار ڈال دی تھی بلکہ دونوں کی زندگی کی راہیں بھی بدل دی تھی۔ مرحا جس کی زندگی ہمیشہ شاہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اب ایک ایسی خاموشی میں غرق ہو چکی تھی کہ اس کے درد کا اندازہ لگانا بھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اب بچے اسکول جانے لگے تھے، وہ وقت ایک بیزار سی دھن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مرحا اپنے پیارے بھائی کو کھو دینے کے غم میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ بچوں کی ذمہ داریاں اس پر بوجھ بن کر پڑ چکی تھی اور زندگی کی رنگت جیسے مانند پڑ چکی تھی۔ شاہ اور مرحا کا رشتہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، مگر ایک چیز وہ نہیں چھین سکے تھے، رومانچا کی عزت۔ آج بھی مرحا اور میرب باحفاظت تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا جسے دشمن توڑنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یہ ان دعاؤں کا صلہ تھا جو ایک غیرت مند شخص نے اپنے آخری لمحات میں صرف اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کی تھی۔ ایسا شخص جو اپنی عزت کے لیے اتنا مضبوط تھا، ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ سلطان اور عائشہ ایک مہنگے ہوٹل کے پول ایریا میں کھڑے تھے۔ پول کے پانی میں ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھی اور آسمان پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھی۔ عائشہ نے گہرے نیلے رنگ کا شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ ہائی ہیلز میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہاتھ میں وہ ایک مہنگا ڈرنک پکڑے ہوئے تھی جس کا رنگ بھی گلابی تھا۔ سلطان کا لباس بھی عائشہ سے کم نہ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ اور ہلکی سی نائٹی پہنی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت میں مزید شوخیاں اور وقار پیدا کر رہی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد اب شاہ کبھی اپنی بیوی کو اپنی صفائی نہیں دے سکے گا۔ عائشہ نے اپنی ہنسی کو دبایا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں وہ اپنی بیوی کی عزت بہت عزیز رکھتا ہے۔ ہم نے جو کام کیا ہے اس کے بعد وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب جو بھی ہو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہوگا۔ وہ اب کبھی بھی مرحا سے وہ بات نہیں کر سکے گا جسے کرنی چاہیے تھی۔ عائشہ نے سر ہلا کر جواب دیا۔ سلطان نے گہری سانس لی، پھر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس تھوڑا لرز رہا تھا۔ اس سازشی کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ابھی تک واضح نہیں تھا، مگر اس کے چہرے کا غصہ اور وہ سخت لہجہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص شخص کو اپنے غصے کا نشانہ بنانے والا تھا۔ عائشہ اپنے نیم دراز لباس میں بے حد پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کی ساخت اس کے لباس کی نرگس کی طرح واضح ہو رہی تھی جو بالکل بے باک انداز میں اس کی ہر حرکت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈرنک کا گلاس پکڑ رکھا تھا اور ہائی ہیلز میں اس کے قدم اس کے جاذب نظر جسم کو مزید اجاگر کر رہے تھے۔ سلطان کے قریب آ کر وہ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ سلطان چھوڑو اسے، عائشہ نے بڑی ادا سے کہا تھا۔
اس کا لہجہ مکمل طور پر فاتح تھا، جیسے وہ کسی گہری سازش کا حصہ ہو اور اس میں کامیاب ہو چکی ہو۔ تم ان کو برباد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ہم ان کو برباد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ رومان شاہ کو جتنی گولیاں لگی ہیں وہ اب بچ نہیں سکے گا۔ شاہ میر کی زندگی میں ہم نے جتنی دوریاں ڈالی ہیں، اس کے بعد نہ وہ مرحا کے ساتھ کبھی پہلے جیسا رشتہ بنا پائے گا، نہ اس کی زندگی میں خوشی آ سکے گی۔ ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ عائشہ کے الفاظ میں ایک شدید اعتماد تھا، جسے وہ اپنے مقاصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہو۔ سلطان کے چہرے پر غصے کی چھلک تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار سکون بھی تھا۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اس سازشی کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور نہ ہی خوشی ان کی زندگی میں آ سکے گی۔ او مائی گاڈ! سلطان، چھوڑو، ہمارے اس خوبصورت لمحے کو انجوائے کرو۔ ہم نے جتنا ان کی زندگی کو تباہ کیا ہے، اب جب بھی وہ تمہاری نظروں کے سامنے آئیں گے، تم جس طرح چاہو سزا دے لینا، مگر اس وقت نہیں سلطان۔ عائشہ نے اپنی آواز میں نرمیت کے سے کہا۔ وہ اپنی دلکش اداؤں سے سلطان کو اپنے جال میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ سلطان نے عائشہ کو گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ ہر ادا کو اپنے نظروں میں قید کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر گہرا، اور آنکھوں میں ایک خاص سی چمک تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو رومانس کرتے کرتے؟ اس کے الفاظ میں ایک ایسا تاثر تھا جیسے وہ اس ہر لمحے کی ہر چیز بھلا کر صرف عائشہ کے قریب ہونے کا خواہش مند تھا۔ نہیں میرا، بس چلے تو میں دن رات تمہاری باہوں میں قید رہوں، تمہارے قریب، تمہارے لمس میں، جہاں کچھ بھی نہ ہو، ہم صرف ہم ہوں اور ہماری دنیا ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں خاص نوعیت کی چمک تھی، جیسے وہ سلطان کے سامنے اپنے دل کے راز کھول دینا چاہتی ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سلطان کے جسم کے گرد لپیٹ لیے، جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اس لمحے میں سمو گئی ہو۔ سلطان، وہ نرم آواز میں بولی، اگر تمہاری باہوں میں یہ لمحہ رک جائے تو مجھے کبھی نہیں لگے گا کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ تمہاری موجودگی میں جیسے وقت کا گزرنا بے معنی ہو جائے۔ سلطان کے سینے سے لگتے ہوئے عائشہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کی نظریں سلطان کی آنکھوں میں غم اور محبت کا ایک گہرا سمندر دیکھ رہی تھی، اور وہ زیادہ قریب ہوئی۔ جیسے ہی تمام توجہات کے ساتھ سلطان میں جذب ہو جانا چاہتی ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں سلطان، کہ تمہاری ہر ایک حرکت، ہر ایک سانس میرے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ تمہاری قربت میں مجھے دنیا کی ہر خوشی مل جاتی ہے، اور کوئی بھی غم، کوئی بھی درد نہیں رہتا۔ اس کی آواز میں ایک نرم سا سرور تھا، جیسے وہ اپنی ساری خواہشات، ساری آرزویں ایک ہی لمحے میں سلطان کے قدموں میں ڈال دینا چاہتی ہو۔ سلطان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں میں جو جذبہ تھا، وہ اسے خود پر قابو پانے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی قربت، اس کی دھڑکن، ہر لمحہ سلطان کی روح میں اتنی گہرائی سے سرایت کر رہی تھی کہ وہ خود بھی اپنے جذبات کی شدت سے متاثر ہو گیا تھا۔ سلطان نے آہستہ سے عائشہ کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ رکھا، پھر اسے بے رحمی سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت عائشہ کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بڑھتی گئی، جیسے وہ اس کی ہر دھڑکن کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھ کی انگشتیں عائشہ کے سینے پر تیر گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ تمہاری دھڑکنوں کا راز بھی اب میں جان چکا ہوں عائشہ، سلطان نے گہری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے خماری سے کہا۔ اس کا ہاتھ مزید سختی سے عائشہ کے سینے پر دبا جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکنوں پر مکمل طور پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ اس نے تیز سانسوں میں سسکی لی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سلطان کی گرفت نے اس کی ہر سانس کو بے قابو کر دیا تھا۔ اس کا جسم سلطان کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ سلطان کا ہاتھ اب اس کی نرم دھڑکنوں پر اور زیادہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ عائشہ کی دھڑکنوں کی تیز آواز جیسے اس کے اپنے کانوں میں ہی گونج رہی تھی۔ عائشہ نے سلطان کو ہلکا سا دھکیلتے ہوئے اس کی نظریں خود پر مرکوز کی تھیں۔ سلطان، شک مت کیا کریں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا میری خوش قسمتی ہے، سلطان کو دھیرے سے لکڑی کے بینچ کی طرف کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کے بجائے سلطان کے سامنے بے باک ہو رہی تھی۔ سلطان کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ شک کرنے کے باوجود بھی میرا خود کو تم سے دور کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تمہاری یہ قربت، یہ لمس، یہ دھڑکنیں میرے دل میں آگ لگا دیتی ہیں۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے عائشہ کے گردن میں چہرہ چھپا کر دھیرے سے کہا، تمہاری یہ موجودگی، یہ لمس میرے جذباتوں میں آگ برپا کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی، جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر چھوٹی سی لڑکی کی موجودگی نے اسے بے قابو کر دیا تھا۔ عائشہ اور سلطان کے درمیان تقریباً 35 سے 36 سال کا فرق تھا، اور یہی فرق ان کی محبت کو مزید پیچیدہ اور گہرا بناتا تھا۔ دونوں کے اندر ایک ایسی طاقت تھی جو ان کی عمر اور تجربات کے فرق کو مٹاتی تھی۔ عائشہ کے جذبات اور سلطان کی پختگی میں ایک جنونی کشش تھی جو ان کی شخصیتوں کو مزید پراسرار بنا دیتی تھی۔ سلطان کا انداز سخت اور بے رحمانہ تھا، جبکہ عائشہ کی چلبلی طبیعت میں ایک خاص سحر تھا۔
सुल्तान को अपनी तरफ खींचता था। इन दोनों के दरमियान का रिश्ता एक तूफान की तरह था, जिसमें वो एक दूसरे की कमजोरियों और ताकतों को बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। सुल्तान हमेशा आयशा को अपनी कुर्बत से तड़पने पर मजबूर कर देता था, मगर वो जानलेवा शिद्दतों को दिल में महसूस करते हुए भी हर लम्हा मजीद करीब जाने की ख्वाहिश में मुब्तला होती थी। इसकी धड़कनें तेज हो जाती थी, जैसे हर छुई हुई ह... छुई हुई हवा में सुल्तान की मौजूदगी महसूस करती हो। इसका जिस्म सुल्तान की हर हरकत से जल रहा था और वह अपनी सारी तवानाई को इसके करीब जाने की कोशिश में लगा देती थी। हर लम्हा, हर सांस में वो सुल्तान की कुर्बत को और भी ज़्यादा जज्ब करती थी, जैसे कोई ख्वाब जो कभी ख़त्म ना हो। आयशा ने अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश की, मगर सुल्तान की कुर्बत ने इसे बेहद बेचैन कर दिया। वो सिसक कर आहिस्ता से इसकी बाहों में सिमटते हुए अपनी नजरें बंद कर गई। इसकी धड़कन सुल्तान की मौजूदगी में तेज हो रही थी और वह इस लम्हे की गहराई में गर्क हो रही थी। सुल्तान ने इसके पीछे पीछे से गिरफ्त मजबूत कर ली, जैसे वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी इसके करीब हो। आयशा सिसक कर सुल्तान की कुर्बत को गहराई से महसूस किया और इसके दिल में एक मसरूर सी लहर दौड़ गई। तुम्हारी मौजूदगी सुल्तान मेरे लिए सब कुछ है, आयशा ने नर्म लहजे में कहा, जैसे वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर सुल्तान की गिरफ्त में हो और तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई हो। आज़ाद होने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार दूंगा। सुल्तान ने इसके अल्फाज सुने और इसका चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, मार डालो, मगर अपनी गुर्बत में मुझे बिखरने दो। तुम्हारी शिद्दत में मैं अपनी हकीकत को भूल जाती हूँ। इसके अल्फाज में एक बेबाकी और तकलीफ का मखलूत एहसास था, जैसे वो अपनी ताकत से एक ताकत के इजहार की कोशिश कर रही हो। इसने अपनी नज़रें सुल्तान के सीने पर मरकूज करते हुए सर्द लहजे में कहा। वो कतरा कतरा सुल्तान की गुर्बत में पिघल रही थी, जैसे वक्त भी रुक कर इनकी दुनिया में सिमट आया हो। इस लम्हे में किसी और की आमद की औकात नहीं थी, क्योंकि यहाँ सुल्तान का राज था। आयशा की तेज सांसें इसकी दहकती हुई बेकरारी को जाहिर कर रही थी। हर सांस के साथ इसकी आहों की गूंज फिजा में एक गहरे दर्द और शिद्दत का पैगाम दे रही थी। नरम धड़कनों के हर कतरे को सुल्तान की कुर्बत में पिघलते हुए महसूस कर रही थी। हर सांस की तेज धड़कन और दिल की आवाज़ एक दूसरे में गुम हो रही थी, जैसे वक्त रुक गया और दुनिया सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही हो। आयशा की आंखों में बेकरारी की गहरी लहर थी और इसके सांसों की गूंज ने फिजा को मजीद शिद्दत से भर दिया था। फिजा में सिसकियों का शोर था। शाहजेब, तुम्हें याद है जब मैं ड्रग्स का नशा करने लगा था? अहमर की आंखों में एक गमगीनी की लहर थी। हाँ, तुमने कितनी मुश्किलात झेली हैं। डॉक्टर शाहजेब ने सर झुकाया और नर्म लहजे में कहा, रोमान शाह ने वो सब कैसे बर्दाश्त किया? वो मुझे कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाता था, लेकिन वो हमेशा मेरी तरफ मतवज्जा रहता था। अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हमेशा मेरी जिंदगी के फैसले सीधे करता था। मुझे याद है जब मैं नशे में था तो वो मुझे पंजाबी में डांट कर कहता था, शट अप कर, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इसने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे पास अस्पताल में एडमिट किया था, बगैर किसी इजाजत के। शाहजेब की आंखों में इसके कमरे की खामोशी थी। रमान शाह ने कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। इसकी कुर्बानियां हमारे लिए हमेशा अहम रहेंगी। इसने हमारी जिंदगियों के लिए वो सब किया जो शायद हम कभी नहीं कर सकते। इसकी मोहब्बत, इसका ख्याल और इसकी मौजूदगी हमारे लिए एक चट्टान की तरह है। वो हमेशा हमारी दोस्ती की जान था। अहमद की आवाज़ में अफसोस और गम था। इस जैसा यार सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। हम बदकिस्मत हैं कि हमसे हमारा यार बिछड़ गया। रोमान शाह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। रोमान शाह दिलों से निकलने वाला यार नहीं है। अगर सारी दुनिया की दौलत लुटा कर भी हमें रोमान शाह का साथ मिले तो खुदा की कसम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे। शाहजेब ने इन बातों को चूर लहजे में कहा। दोनों जवानों की आंखों में नमी थी। रोमान शाह का जिक्र करते हुए अक्सर इनकी यारों की आंखें भीग जाती थी। यार, इसने हमेशा हमारे लिए कुर्बानियां दी और हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। बदले में हमने इसको क्या दिया? हमारे किस नेकी का सिला था वो शख्स क्यों नहीं है? वो आज हमारे बीच में क्यों क्यों नहीं? क्यों ये वीरानी हमारा मुकद्दर बन गई है? अहमद ने दुख भरे लहजे में कहा। यार, मीरा भाभी इसकी जान थी, क्यों चला गया? वो मीरा भाभी को छोड़कर। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। कलेजा फटता है मेरा भाभी और इन बच्चों को देखकर। शाहजेब, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे मीरा भाभी और बच्चों की जिंदगी में कुछ सुधार आ जाए? अहमद ने सवाल किया। यार, मीरा भाभी की बीमारी का जो इलाज है वो कहाँ से लाएं? मीरा भाभी के जज्बात स्टिल हो गए थे। वो दिमागी तौर पर इस वक्त कुछ भी सोचने समझने से कासिर है। इस वक्त इनका इलाज सिर्फ हमारा यार था, लेकिन कहाँ से लाएं? लाख कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं मिला हमें। अहमद ने सर्द नजरों से शाहजेब की बात सुनते हुए सर को झुका लिया।
یا پھر ایک کام کریں، کچھ دن ہم رائم اور آیت کو اپنے گھر پر لے آئیں، تھوڑا سا ماحول چینج ہو جائے گا۔ شاہمیر اس وقت بہت کڑے وقت سے گزر رہا ہے، ایک طرف اس کی اپنی زندگی درم برم ہو چکی ہے، اس پر جو الزام لگے ہیں اس کی جاب چلی گئی، یہ سب کچھ، اور دوسری طرف میرا بھابھی کو دیکھ دیکھ کر اس کے بھائی ہونے کے ناطے وہ خود میں ہی ختم ہو رہا ہے۔ شاید ہم بچوں کو کچھ دن اپنے پاس لے آئیں تو ان کا ماحول بھی بدل جائے۔ نہیں یار، مجھے نہیں لگتا کہ شاہمیر کو یہ پسند آئے گا۔ تم جانتے ہو وہ کمال کا ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگتا۔ ہمیں اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہوگا۔ شاہزیب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے احمد، اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہزیب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ بھابھی، اور بچیوں کو سلام کہنا، مطلب بھابھی کو سلام کہنا، میری بھتیجیوں کو بہت سارا پیار دینا۔ احمد نے ہاتھ ملاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ہاں جی ضرور، آپ کی بھتیجوں کو بہت سارا پیار دوں گا۔ آپ کی ماشاءاللہ اب تو 3 بھتیجیاں ہیں، اور آپ کی بھابھی کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنی تینوں بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اللہ حافظ، احمد نے کہا اور شاہزیب گاڑی کی طرف بڑھا۔ اللہ حافظ، شاہزیب نے بھی جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ گاڑی نے دھیرے دھیرے رفتار پکڑی اور منظر سے غائب ہو گئی۔ میت، کہاں ہو تم؟ آواز میں اضطراب اور بے قراری کی ایک لہر تھی، لفظ ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے جیسے اس کی روح ہر پل میں ایک سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے اور ایک سایہ تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ روشنی کی دھن میں ایک چہرہ جھلکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ اس لمحے میں صرف بے قراری اور سسپینس تھا، جیسے اس سائے کا ہر قدم اس راز کے قریب لے کر آ رہا ہو جو ابھی تک چھپا تھا۔ میرب، کہاں ہو تم؟ رومانچا کی آواز میں اضطراب تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ کمرے میں سناٹا تھا، جو ایک سایہ تیزی سے اندر آیا، رومانچا کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ مدھم سے سائڈ ٹیبل کے لیمپ سے اٹھتی ہوئی روشنی کی دھن میں چہرہ چھلکتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ رومانچا کے قریب آتا ہوا اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ رومانچا غنودگی میں بھی بے اختیار میرب کا نام لے رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن میں صرف وہی موجود تھی، سایہ جو دروازے سے داخل ہوا تھا، اور کوئی نہیں بلکہ اشال تھی۔ وہی تھی جس نے پچھلے 1 سال سے رومانچا کا خیال رکھا تھا۔ 1 سال پہلے، جب رومانچا کے جسم میں زندگی کی کوئی جنبش باقی نہ تھی، اشال کی موجودگی نے اسے ایک نئی طاقت بخشی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اشال رومانچا کی زندگی کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس 1 سال میں اس نے رومانچا کی جان بچانے کے لیے اپنی جان لگا دی تھی۔ رومانچا غنودگی میں سر کو ہلاتے ہوئے میرب کا نام لے رہا تھا۔ شاید رومانچا 24 گھنٹے بعد ایک بار پھر سے ہوش میں آ رہا تھا۔ کیوں آپ میرا دل چلاتے ہیں؟ کیوں آپ کو نیند میں بے ہوشی میں جاگتے ہوئے بھی کسی بھی حالت میں محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں آپ کو میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ کیوں شاہ، کیوں؟ اشال رومانچا کے پاس بیٹھی تھی، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں تھامے دیوانگی اور بے بسی سے اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام آپ کے لبوں سے کیوں نہیں جاتا؟ کیوں 1 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ اسے بھول نہیں سکے؟ کیوں شاہ، کیوں؟ اشال کے الفاظ درد اور بے بسی میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے اس کی روح خود سے یہ سوال کر رہی ہو۔ خوبصورت شہزادے بے ہوشی کی دھن سے نکل کر ہوش کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں دھیرے دھیرے لرزنے لگی تھی، جیسے خواب اور حقیقت کے درمیان معلق ہو۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی گہری ہو چکی تھی، مگر اس کی دلکش شخصیت آج بھی اتنی مکمل تھی جتنی پہلے تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہلکے 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 اور زرد چہرہ جدائی کی اذیت کی داستان سنا رہا تھا۔ رومانچا کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میرب کی جدائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، جیسے اس کی روح کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو۔ وہ کھانے پینے سے لاپرواہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی دنیا میرب کے بغیر خالی تھی۔ اشال جو گزشتہ 1 سال پہلے اس کے قریب تھی، اسے اب اپنے قابو میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ زیادہ ضد کرتا یا اپنی بکھری ہوئی یادوں میں کسی جواب کی تلاش میں بھٹکنے لگتا تو اسے زبردستی نیند کا انجیکشن دیا جاتا، تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون میں آ جائے۔ لیکن اس کے چہرے کی بے بسی اور خاموشی کے اندر کی جنگ کو عیاں کر دیتی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح قریب بیٹھی ہوئی اشال کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اسے یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ کوئی نامحرم اسے چھوئے۔ کتنا پاکیزہ اور مضبوط تھا یہ شخص، جس نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظریں اور عمل دونوں گواہی دیتے تھے کہ رومانچا کے لیے عزت اور پاکیزگی محض الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا اصول تھے۔
तुम मुझे इस तरह कैद करके नहीं रख सकती, वो होश में आते ही टूटे हुए अल्फाज में बोला था। इसकी आवाज़ में बेबसी के साथ साथ एक गहरी तलखी झलक रही थी। इसकी नजरें इशाल पर जम गई और इनमें नफरत का एक ऐसा तूफान था जो हर एहसास को रोनता हुआ गुजर रहा था। जानती हो, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं आपको कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आज़ाद शेर को कभी कोई कैद नहीं कर सकता। इशाल की आवाज़ में तलखी थी, मगर इसके अंदर एक दर्द छुपा हुआ था जो अल्फाज में साफ झलक रहा था। अगर आप इस वक्त मेरी कैद में हैं तो मैं सिर्फ इस मीरब के लिए, इसका नाम आपकी सांसों में बसता है। मीरब का नाम लेते हुए इशाल की आवाज़ कांप गई थी, जैसे कोई नाजुक शय टूटकर बिखर रही हो। रोमांचा की नज़रें जो नफरत और बेबसी से भरी हुई थी, एक लम्हे को ठहर गई। इशाल के चेहरे पर दुख और हसरत के तासुरात ऐसे नुमाया थे जैसे वो अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर इस शख्स पर कुर्बान कर चुकी थी। सिर्फ इस शख्स की हिफाजत के लिए इसने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, जिसे कबूल करने को तैयार नहीं था। अगर तुम मेरे जिस्म के 100 टुकड़े भी कर दो, तब भी मेरे दिल से मीरब की मोहब्बत को नहीं निकाल सकती। अगर तुम्हें लगता है कि अपने इस माया जाल में कैद करके मेरी मोहब्बत को ख़त्म कर सकती हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रोमांचा की आवाज़ में सख्ती और नफरत थी, वो और इसकी आंखों में खालिस बेसारी छलक रही थी। विशाल हमेशा से मीरब का था, मीरब का है और मीरब का ही रहेगा। अगर मैं मजबूर होकर यहाँ रह रहा हूँ तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि तुम इस अपनी निजासत नजासत भरे वजूद को मेरे करीब लाकर मुझे तुम्हें कबूल करने पर मजबूर कर सकती हो। इसके अल्फाज छुरी की तरह काट रहे थे और इशाल के चेहरे पर इनकी शिद्दत वाज़ेह थी। रोमांचा दवाइयों की हल्की गनूगी में था, मगर इसकी नफरत के जज्बात मुकम्मल होश में नजर आ रहे थे। वो बेड पर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कमज़ोर जिस्म साथ देने से इनकारी था। फिर भी इसकी ज़िद और असूल पसंदी इसे थामे हुई थी, जैसे किसी जंग में अपनी शिकस्त मानने से इनकार कर रहा हो। शाह, मैं तो आपके कदमों की धूल बनकर रहना चाहती हूँ। मैं तो आपकी खदमत गुजार, आपकी कनीज़ बनकर रहने को तैयार हूँ। सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे दरमियान खलिश पैदा करती है। अगर वो निकल जाए तो हमारे दरमियान कोई भी फासला नहीं होगा। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसी बन जाऊंगी, जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं आपके बच्चों को भी अपने सीने से लगा कर रखूंगी, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा वादा है आपसे। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ दें। मैं आपको पूरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगी, आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आप भूल जाएंगे कि एक बार कोशिश तो कीजिए। इसने बेकरारी से थोड़ा सा खुद को शाह के करीब करते हुए इसके हाथ को थामने की कोशिश की, मगर शाह ने गुस्से से, नफरत से भरी नजरों से देखते हुए इशाल के हाथ को बेरहमी से झटक दिया। अगर इस वक्त रोमांचा का बस चलता तो वो फौरन इस लड़की को ख़त्म कर देता, मगर वो जानता था कि मीरब और बच्चे इसकी कैद में हैं। मगर हकीकत में तो बच्चों को शाहमीर ने अपनी हिफाजत में ले लिया था। 1 साल पहले जब रोमांचा पर कातिलाना हमला हुआ, सुल्तान के आदमियों का मकसद इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना था। सुल्तान का हुक्म था कि रोमांचा को ख़त्म करके इसकी बीवी को अपनी हिरासत में ले लें। सुल्तान इसमें कामयाब नहीं हो सका था। जब सुल्तान के आदमियों ने रोमांचा को पूरी तरह से घेर लिया था, इशालित ने इस वक्त अपने आदमियों को भेजा था और रोमांचा को बचा लिया। इसे सुल्तान के इरादों के बारे में सब खबर हो चुकी थी। वो रोमांचा को मरते हुए नहीं देख सकती थी। इशाल के आदमियों ने शाह को खून में लथपथ हालत में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर शहर से दूर एक खुफिया जजीरे पर ले गए, जहाँ इसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। इशाल ने खुद को सुल्तान का मुजरिम बना लिया। वो जानती थी कि सुल्तान जब भी इस तक पहुंचेगा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर कहते हैं कि इश्क किसी से नहीं डरता। यही हालत इशाल की थी। शाह को 4 गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से शाह की हालत बहुत ख़राब थी। शाह को होश में आते और ठीक होते हुए कुछ महीने गुजर गए, जो बहुत तकलीफ से मरहला था। डॉक्टर कोई भी अच्छी खबर नहीं देते थे। इशाल ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी रोमांचा की ज़िंदगी बचाने में लगा दी थी। अपनी तरफ से वो जितने अच्छे डॉक्टर हायर कर सकती थी, इसने कर रखे थे। रोमांचा की हिफाजत के लिए वो जो कर सकती थी, इसने वो भी कर रखा था। आखिर आहिस्ता आहिस्ता रोमांचा की हालत में सुधार आने लगा, मगर सुधार आने के साथ साथ रोमांचा बेकाबू होने लगा। वो हर वक्त यहाँ से जाने को बेकरार था। इशाल किसी भी सूरत रोमांचा को खोना नहीं चाहती थी और रोमांचा को रोकने के लिए इसके पास सिवाय झूठ के और कोई रास्ता नहीं था। वो बखूबी जानती थी कि रोमांचा को कैद करना इतना आसान बात नहीं थी। इसने होश में आते ही इशाल के आदमियों को मारना शुरू कर दिया था। इशाल के ऐसे हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। इशान के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। वो किसी भी सूरत शाह को खोना नहीं चाहती थी। इसने बेचारगी और इस्तराब के हालत में एक बड़ा झूठ बोल दिया। इसने कहा, शाह अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं मीरब को मार डालूंगी। इसके लफ्ज़ों में इतनी संजीदगी थी कि रोमांचा के पास इस पर यकीन करने के सिवा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि जो हालात थे और जिन हालात से इशाल रोमांचा को बचा कर लाई थी, रोमांचा के लिए ये यकीन करने का कोई
اور یقین کرنے کو کافی تھا کہ اشال میرب اور بچوں کو بھی اپنی قید میں لے سکتی ہے۔ میرب کو قید کر کے رکھنے اور میرب کو مارنے کی دھمکی دے کر وہ رومان شاہ کی آزادی کو قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس یہی وہ چیز تھی جس نے اس پہاڑ جیسے شیر کو قید رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے پیار کی۔ تم کیا مجھے پیار دو گی؟ تمہیں پیار کا مطلب پتہ ہے؟ تم کیا جانتی ہو؟ کسی کو مجبور کرنا، کسی کو قید کرنا، اس کے قریب آنا ہے، سب کو تم پیار کہتی ہو؟ اگر تمہاری نظروں میں یہ پیار ہے تو لعنت ہے تم پر اور لعنت ہے تمہارے پیار پر۔ رومان شاہ نے یہ بات بڑے غصے اور بے بسی کے ساتھ کہی تھی۔ بے شک رومان شاہ اس وقت مجبور ہو کر اس کی قید میں تھا، بے شک وہ دوائیوں کے زیر اثر تھا، مگر اس کے اندر کا بہادر نہ ڈرنے والا مرد اب بھی پوری طرح سے قائم تھا۔ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اگر تم نے میری محبت پر 101 بار بھی لعنت بھیجو تب بھی میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ رومان شاہ، تمہیں پانا، تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا واحد اور سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، گر بھی سکتی ہوں، مر بھی سکتی ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو کسی کو بھی ختم بھی کر سکتی ہوں۔ اشال کی آنکھوں میں میرب کے لیے نفرت کی شدت بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بے رحم عزم کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہر قدم میں رومان شاہ کو حاصل کرنے کی تڑپ میں ڈوبی ہوئی میرب کی جان لینے کی دھمکی دے رہی ہو۔ اگر تم نے میرب کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ رومان شاہ نے نظریں غصے سے شدت سے جل رہی تھیں، ہر لفظ اس کے دل کے درد کو بیان کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی جابرانہ قوت تھی کہ جیسے اس کے اندر کے تمام بے بسی اور غصہ اس لمحے میں پوری طرح سے نکل آیا ہو۔ اس کی آخری حد میرب کی حفاظت ہے اور اس حد کو پار کرنے کی کسی کی جرات نہیں تھی۔ مجھے اپنا لے، میں اس کو کچھ نہیں کروں گی، یہ وعدہ ہے۔ اشال تڑپ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ تھا، دوسری طرف اشال کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت کی گہرائی تھی جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا جنون آخری حدوں کو چھوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست کشمکش تھی جہاں اشال کی عاجزی اور رومان شاہ کا غصہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر جیتنے کے طلبگار تھے۔ اشال کی بے بسی دیکھ کر رومان شاہ نے ایک بار اس سے آرام سے بات کرنے پر خود کو آمادہ کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کیوں نہ اس کو آرام سے سمجھایا جائے، شاید وہ اپنے جنون پر قابو پا لے۔ رومان شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اشال، میری بات غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ شاہ نے بہت ٹھہراؤ سے بات شروع کی تھی۔ جو تم چاہتی ہو ویسا نہیں ہو سکتا، جو تم چاہتی ہو وہ میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اشال نے بے قرار ہو کر رومان شاہ کا ہاتھ تھامنے کی ایک بار پھر سے ناکام سی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، مگر رومان شاہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے اس کی کوشش کو آج بھی ناکام بنا دیا تھا۔ کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا، جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گناہ ہے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں خوف خدا صاف نظر آ رہا تھا۔ نکاح کر لے مجھ سے، پھر تو جائز ہو جائے گا۔ وہ بے قرار ہو کر اپنی دلیل دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے اندر کی بے قراری کو ظاہر کر رہے تھے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذب بذب آیا، مگر وہ اپنے اصولوں پر قائم تھا۔ اس کی نظریں اشال پر پڑیں اور وہ جو اپنی محبت اور جنون میں اتنی گم تھی کہ وہ ہر قیمت پر اس کے قریب لانے کے لیے تیار تھی، مگر وہ ایک غیرت مند ایماندار شخص تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی نظریں چکا لی۔ اسے گوارا نہیں تھا کسی نامحرم لڑکی کی طرف نظریں بھر کر دیکھنا بھی، اور یہ بدبخت اسے حرام رشتے میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے کہنے سے سب جائز نہیں ہو جائے گا۔ تمہارا اور میرا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ آپ کا اور میرا نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ کیا یہ دلیل کافی ہے؟ بے وقوف لڑکی، نکاح ہوتا ہے۔ اسلام کو اپنے انداز سے توڑنے مروڑنے کی کوشش مت کرو۔ جو اللہ کا حکم ہے ہمیں ہر حال میں اسی پر چلنا ہے۔ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو جو تمہیں اسلام کے دائرے سے باہر نکال دے۔ رومان شاہ کا لہجہ تلخ اور شیشے کی طرح صاف تھا۔ وہ اشال کو صرف نظروں سے نہیں بلکہ اپنی باتوں سے بھی اس کے جنون سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشال کی آنکھوں میں محبت اور درد کی گہرائی تھی۔ عجیب سا جنون طاری تھا اس پر، جس میں وہ ہر اونچ نیچ کو دیکھے بغیر رومان شاہ تک پہنچنے کو بے قابو ہو رہی تھی، مگر رومان شاہ کے دبدبے اور غصے والے الفاظوں نے اسے کچھ دیر کے لیے چپ کروا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ جنون، اس کی چاہت کبھی بھی رومان شاہ کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میرا ہونا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے کس طرح سے ملتے ہیں۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سے جنونی ہو کر بولی تھی، غافل لڑکی، ہوش میں آؤ، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور نکاح کے بغیر میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھو بدبخت لڑکی، اسلام پر چلنے کی خدا تمہیں توفیق دے۔ رومان شاہ کو اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔
وہ ضبط کرنے کے باوجود بھی اپنے غصے کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کیوں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ مجھے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب آپ کے نکاح میں تھی تب بھی آپ نے مجھے کہا قبول کیا تھا۔ اس وقت بھی دھتکار کر خود سے دور کیا، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ رومان شاہ کے انکار سے ہمیشہ کی طرح رو کر گڑ گڑا کر اسے اپنا بنانے کی کوشش میں تھی۔ جب حقیقت جانتی ہو تو پھر کیوں بحث کر کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے صاف گوئی سے میرب سے اپنی محبت کا واضح اعلان کیا تھا۔ سوچ لیجئے، اور رو کر سرخ آنکھوں سے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے چیلنج کر رہی تھی۔ سوچ لیا، رومان شاہ نے بے خوفناک نڈر انداز سے کہا۔ میں اس وجہ کو مار دوں گی جس کی وجہ سے آپ میرے نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مار دیجیے، شال تو آپ کے ہاتھوں مرنے کو بھی تیار ہے۔ محبوب اپنے ہاتھ کا لمس ہمارے حصے میں دینے کو تو تیار ہو، پھر چاہے اس کے لیے ہم کو جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی خوش قسمتی ہوگی۔ وہ جنون سے بھری ہوئی آنکھوں سے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے دیوانگی بھرے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس وقت رومان شاہ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو قسم سے پگھل جاتا۔ اتنا درد تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں، ایسا جنون، ایسی محبت، ایسی دیوانگی دیکھ کر کہ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ مگر وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ رومان شاہ تھا جس کا اپنے جذباتوں پر، اپنی نفس پر پورا قابو تھا۔ یہ طاقت اسے اس کے رب نے بخشی تھی۔ تم صرف آگ سے کھیل رہی ہو، تمہارے حصے میں سوائے راکھ کے کچھ نہیں آئے گا۔ میں اس راکھ کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں سمجھ کر رکھ لوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ آپ کے عشق نے کر دیا ہے۔ شاپ میرے ہیں اور میں آپ کو کسی بھی قیمت پر حاصل کر لوں گی۔ مجھے صحیح اور غلط سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاشق کو صرف اپنے محبوب کی قربت چاہیے ہوتی ہے، پھر چاہے وہ صحیح طریقے سے ملے یا غلط راہ پر چلتے ہوئے۔ اس سے عاشق کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشال، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں صحیح اور غلط سے کوئی فرق نہ پڑتا ہوگا، مگر مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہونا ہے۔ شاہ، میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا جانتی ہوں۔ اگر میں آپ جیسے شہزادے کے خواب دیکھ سکتی ہوں تو اس کو پورا کرنا بھی آتا ہے مجھے۔ اگر میں آپ کو سلطان کے چنگل سے بچا کر لا سکتی ہوں تو میرب کی محبت کی قید سے بھی آزاد کروا لوں گی۔ اشال، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا جنون تمہیں ہی فنا کر دے گا۔ شاہ، اتنی آسانی سے تو میں آپ کے راستے سے نہیں ہٹوں گی۔ بہت عقیدت اور دعاؤں سے میں نے آپ کو مانگا ہے۔ کیا تم اور کیا تمہاری دعائیں جس کی نیت میں کھوٹ ہو، وہ دعائیں نہیں کرتا؟ پھل ان کو ملتا ہے جن کی نیت صاف ہو۔ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہیں۔ رومان شاہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے ایک لفظ کو تحمل سے بول رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے غصہ اور ترس کی ملی جلی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ شاہ غصے سے لال آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے رب کے خوف سے مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ رومان شاہ دل سے چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اس کا فیصلہ وہ خدا پر چھوڑ دیں۔ کس کی عقیدت اور دعاؤں میں اثر ہے یہ تو صرف وہی جانتا ہے۔ اشال بھی اب اپنی ضد برقرار رکھے ہوئی تھی، مگر آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو اس کی جان بچا لے جس پر آپ فدا ہیں، یا پھر مجھے پوری طرح سے اپنا کر مجھے بھی اپنا بنا لے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تھی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے دل سے کسی چیز کا پوری طرح سے ارادہ کر لیا ہے۔ اشال کے چہرے پر پریشانی کی مسکراہٹ تھی جس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت برا فیصلہ کر چکی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔